آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی رکھی تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا اسألکم مالا، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس کام پر کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور آج جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں، اس میں پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورۃ الانعام کی۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرن۔ یہاں پر الفاظ تھے مالن کے، اور یہاں پر الفاظ ہیں اجرن کے۔ لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب کوئی کا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ وہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین۔ اب یعنی قرآن مجید کو پہنچانا ہی کام اس طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن مجید تو ایک نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہ ان اور الا کمبینیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے یہ ایک نصیحت مگر تمام جہان والوں کے لیے۔ پھر سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے، الذی فطرنی، فطرہ پیدا کرنا، الذی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے، وہی مجھے اجر دے گا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب گرامیٹیکلی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پھر سورۃ الفرقان کی بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں کہا گیا کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجرن۔ اب وہاں پر اجرن کی بجائے اسے مزید نکرہ کرنے کے لیے من کا استعمال کیا گیا کہ ما اسألکم علیہ من اجرن، میں تم سے اس پر کوئی بھی اجر نہیں مانگتا۔ اب اس من کی وجہ سے ہم ترجمہ بھی زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، میں اس پر تم سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ یعنی مقصد کیا ہے اس کام کا کہ میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اب تم میں سے جو چاہے اپنا راستہ اللہ کی طرف بنا لے۔ تو یہ مختلف استعمالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ سالہ یسلو کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ورب کو سامنے رکھتے ہوئے، پریپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گرامیٹیکلی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے، اب ہم بورڈ کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی تھی، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سالہ یسلو کا مفعول نمبر 2 ہے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوا ہے، بغیر صلہ کے استعمال ہوا ہے، بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض اوقات اس پر من کی پریپوزیشن بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب ایک ایگزامپل ہم اس کی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، وہ بھی سالہ یسلو ورب کے حوالے سے ہی ہیں، پہلے ان کو بھی کر لیں، وہ ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ یاد بھی ہو جائیں گی۔ اللہم، اے اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حروف ندا والا ٹاپک پڑھا تھا تو حرف ندا کثرت سے استعمال ہونے والا یا کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ آج کا جو اسلوب ہے وہ یا اللہ ہے، اور اس دور کا بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے جو اسلوب استعمال کیا جاتا تھا وہ اللہم کا تھا۔
یعنی اس میں میم مشدد جو ہے یہ بھی حرف ندا کا کام دیتا ہے. فرق آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یا شروع میں آتا ہے اور میم مشدد اینڈ پر آتا ہے. تو اللہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو جتنی بھی دعائیں ملیں گی وہ سب کی سب اللہم سے زیادہ تر جو ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتی ہوئی ملیں گی. اللہم اے اللہ. پہلے سمپل اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں. جی کیا عربی ہوگی اس کی؟ میں مانگتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں. اسألو. میں تجھ سے مانگتا ہوں. اب تجھ سے واحد مذکر حاضر کے لیے ضمیر آپ استعمال کریں گے, وہ کون سی ہوگی؟ کا. اسألو کا, میں تجھ سے مانگتا ہوں. اب یہ پہلا مفعول ہے جو ڈائریکٹ استعمال ہوا ہے, یہ ہونا ہی ڈائریکٹ ہے, اس میں کوئی پریپوزیشن والی بات نہیں ہے. اسألو کا, میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب جس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے وہ دوسرا مفعول ہے, وہ کیا ہے؟ علما نافعا. یہ دوسرا مفعول اور یہ بھی ڈائریکٹ آپ کے سامنے آیا ہے, یعنی وداؤٹ پریپوزیشن. ایسا علم جو نفع دینے والا ہے, یعنی ایک نفع دینے والا علم, یعنی علم ہو اور اس سے انسان فائدہ بھی اٹھائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, وہ بھی ذہن میں ساتھ رہنی چاہیے, جو آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء, تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. اس میں دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ تھی علم ينتفع به, ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے. تو اسی کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی اپنی امت کو کہ اپنے رب سے مانگو کہ اللہم اسألوک علما نافعا, میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا علم جو نفع دینے والا ہے. اچھا, اب میں باقاعدہ ان الفاظ کی طرف جاتا ہوں جو نبی کے سے منقول ہے. اب یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے, کیونکہ فعل سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فاعل کو اٹھاتے ہیں اور فعل سے شروع میں لے آتے ہیں. یہاں پر فاعل کہاں ہے؟ فاعل کس صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں یا ظاہر کی صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہے, ضمیر کی صورت میں اسألو جو آپ کا واحد متکلم کا صیغہ ہے, اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ انا. اس کو اٹھائیں اور باہر لے آئیں. انا اسألوک علما نافعا. اب یہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا, جملہ اسمیہ بن گیا. جب جملہ اسمیہ بن گیا تو آپ اس پر انا حرف داخل کر دیں. انا پلس انا, یہ کیا بنتا ہے؟ ہم 2 فارمولے پڑھ چکے ہیں. انا پلس انا از اکول ٹو انی, اور انا پلس نحنو از اکول ٹو انا. یہ 2 چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. تو انا پلس انا از اکول ٹو انی. اللہم انی اسألوک علما نافعا. وعملا متقبلا, اور ایسا عمل جو مقبول ہو, جو قبول کیا ہوا ہو, یعنی مقبول عمل. 2 چیزیں ہو گئی, اور تیسری بھی چیز بڑی پیاری چیز ہے جس کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وَرِزْقًا طَيِّبًا, اور پاکیزہ رزق.
اور ایسا رزق جو پاکیزہ ہے. کیونکہ بنیادی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو آپ کی کوئی بھی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں. نبی کے وسلم ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں وہ پورا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کھایا کرو. تو اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو بڑی خوبصورت دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. پھر ایک اور دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب میں صرف دعا لکھوں گا، باقی سارا اسلوب وہی ہے، اس کو میں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. اللہم انی اسألک الہدی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا. اور واقعی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اصل مانگنے والی چیز وہ ہدایت ہے. محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہ ہو. مال اس وقت آج کل کے دور میں سب سے بڑی نعمت شمار کی جاتی ہے، لیکن مال آپ کے پاس ہو لیکن اس کے ساتھ اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو اس مال کو آپ کہاں پر خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے اسے صحیح راستے پر خرچ نہیں کیا جائے گا. اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت، لیکن اگر اولاد کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہے تو آپ کو وہ والدین بھی ملیں گے جو اپنی اسی اولاد کے لیے یہ دعائیں کرتے پائے جائیں گے کہ کاش اس سے بہتر تھا کہ ہمیں اللہ اولاد ہی نہ دیتا. تو اصل میں مانگنے والی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ ہدایت دی ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالہ یسلو میں پہلا مفعول ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن اور دوسرا مفعول بھی ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن. اب چونکہ الہدا یہ بالکل وہ مبنی ٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کی تینوں حالتیں الہدا 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 ہی ہوگی. یہاں پر اب میں سے مفعول کے طور پہ چونکہ مان رہے ہیں لہٰذا ہم اسے حالت نصب میں کہیں گے. اللہم انی اسألک الہدا والتقی اور تقوی. تقوی کے بنیادی معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بچنا کے. کس سے بچنا؟ پھر اس کے لیول جو علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک سے بچنا، اللہ کو عہد ماننا، یہ پہلا لیول ہے تقوی کا. پھر دوسرا لیول گناہوں سے بچنا، اور پھر تیسرا لیول ہر وقت انسان کو یہ احساس ہونا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ ٹاپ کا لیول ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں احسان، درجہ احسان سے تعبیر فرمایا. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی. والعفاف پاک دامنی، عفت. اب دیکھیں یہ دونوں الفاظ تو بالکل وہ مبنی کی طرح کے تھے، اس لیے آپ کو وہ نسب ظاہر نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر وہ نسب آپ کو نظر آ رہی ہے. والعفاف اور پاک دامنی. والغنا، اس غنا کو بھی اسی طریقے سے آپ التقا کے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، الہدا کے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں والغنا. اور غنا کا سوال کرتا ہوں دوسرے. اور غنا کیا ہے؟ غنا یہ ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو محروم نہ سمجھنا.
یعنی ورنہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے دوسرے کو دیکھ کے کہ اسے تو اتنا دیا ہوا ہے، مجھ میں کیا کمی تھی. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس میں کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اب آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کروں گا کہ یہ دعا میں نے آپ کے سامنے واحد کے صیغے میں استعمال کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس دعا کو ہم جمع کے صیغے میں اگر پڑھنا چاہیں، لکھنا چاہیں تو کس طریقے سے لکھیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ورب پہ ہم جاتے ہیں. اسألو واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس کی جگہ پر ہم جمع متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے، یعنی یسألو، تسألو، تسألو، اسألو، نسألو. تو نسألو بن جائے گا. نسألو کا اب مانگا تو اسی سے جا رہا ہے نا. نسألو کا ہم مانگتے ہیں تجھ سے الہدی، التقی، العفاف، الغنی. وہ سب ویسے کے ویسے رہیں گے. ہاں جب وہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہوگا تو نسألو میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ نحنو کی. اب انا پلس نحنو وہ کیا بن جائے گا؟ انا. تو وہاں پر صرف فرق کیا پڑے گا؟ وہ یہ فرق ہوگا اللہم انا نسألک. یہ آپ کو واحد اور جمع کے صیغوں کا فرق محسوس ہوگا. اس لیے آپ اکثر علماء کو دیکھتے ہوں گے کہ دعا میں بعض اوقات وہ انی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور بعض اوقات انا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو جب انی کے ساتھ ہو رہا ہے تو واحد کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جب انا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو جمع کے اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو بڑی خوبصورت دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دو دعائیں بھی میں چاہوں گا کہ آپ یاد کریں، بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو چکی ہیں اور انہیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں. باقی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. اللہ سے ہمیشہ وہ علم مانگیں جو آپ کو نفع دے، اس سے وہ عمل مانگیں جو وہ قبول کرے. اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. فعل، فاعل، مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، اس کا سب آپ تعین کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جب آپ اس دعا کو لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوسرا مفعول جو مانگا جائے اس پر بعض اوقات من کا صلہ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل میں سے مانگتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں. تو اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ دعا آپ دیکھتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو وہ بالکل گیٹ کے اوپر، دروازے کے اوپر لکھی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تھا سالہ یسلو، سوال کرنا، اور پھر سوال کرنا میں جو مانگنا کے معنی ہے. سالہ یسلو سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ پوچھنا کے معنی میں استعمال ہو تب بھی اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. نمبر 1 جس سے پوچھا جائے. میں نے زید سے پوچھا. اور دوسرا مفعول جو پوچھا جائے یا جس کے بارے میں پوچھا جائے. میں نے زید سے حامد کے بارے میں سوال کیا. میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا. اب دیکھیں اس میں تعین کر لیتے ہیں. فعل ہمارا کون سا ہے؟ پوچھا. فاعل میں، یہ آپ کا فاعل ہے اور کس صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے. بنیادی جملہ فعلیہ کے قواعد سارے وہی ہوئے. مفعول نمبر 1 جس سے پوچھا جائے وہ کون ہے؟ زید. اور جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ آپ کا مفعول نمبر 2 یعنی حامد.
سالا یسلو چاہے مانگنا کے معنی میں آئے چاہے پوچھنا کے معنی میں آئے، جو مفعول نمبر 1 ہوتا ہے جسے مانگا جائے یا جسے پوچھا جائے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم میں نے پوچھا کہ عربی کریں. جملہ فعلیہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، اس کا فیصلہ کریں گے. ماضی، لہذا سالا کی گردان آپ کرتے ہوئے واحد متکلم کے صیغے تک جائیں گے. سالا، سالا، سالو، سالت، سالتا، سالنا، سالتا، سالتما، سالتم، سالتی، سالتما، سالتنا، سالتو، یہ آپ کا واحد متکلم کا صیغہ سالتو. اب جس سے پوچھا جائے، ابھی میں بتا چکا ہوں مفعول نمبر 1 وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے وداؤٹ پریپوزیشن. سألتو زیدن. اب یہاں نوٹ کر لیں کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہمیشہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان، عین زبر نون، ان، وہی حروف جارہ میں سے جو آپ کا ان حرف ہے ان معنی. سألتو زیدن، ہاں جی کیا بنے گا؟ عن حامدن، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا. تو جس کے متعلق پوچھا جائے، جس کے بارے میں پوچھا جائے، وہ آپ کو ان کی پریپوزیشن کے ساتھ ملے گا. اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز میں بھی آپ کو قرآن مجید میں سے دیتا ہوں. ایک ایگزامپل ابھی آپ نوٹ کر لیں. وہ سوال کرتے ہیں، سمپل جملہ جی، وہ سوال کرتے ہیں. فعل اور فاعل ضمیر کی صورت میں. فعل ماضی ہے کہ مضارع؟ مضارع. صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جمع کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ کون سا ہے آپ کا؟ مضارع کی گردان میں جمع مذکر غائب کا صیغہ. اور جمع مذکر غائب کا صیغہ کی پہچان جمع مذکر کی ساؤنڈ ہو اونا اور یا اس کے ساتھ علامت مضارع لگے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہمارا آسان طریقہ ہے. نہیں تو دوسرا جو طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم پوری گردان میں اس کو لے کے چلیں. یسألو، تسألو، تسألو، اسألو، نسألو، یسألانی، تسألانی، 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 یسألونا. وہ جو پہلا صیغہ میں اینڈ پر ملے گا غائب میں جمع کا وہ ہے یسألونا. وہ سوال کرتے ہیں یسألونا. وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے. اب مفعول نمبر 1 آ گیا یسألون کا. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. اب یہ مخاطب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر ہم ترجمہ کریں گے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. ٹھیک، تو اب جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. تو وہاں پر کیا الفاظ آئیں گے آپ کو؟ انر روح. یسألونک عن الروح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل، انہیں بتا دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے رب کا امر ہے. اور میرے رب کا امر کیا ہے اسے بھی قرآن جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اذا قضا امرن، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فیقول لہ کن، تو اس کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا تمہیں اس کا تھوڑا علم دیا گیا ہے. یسألونک عن الروح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. تو یہ ان جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ سالا یسألو کہاں پر مانگنا کے معنی میں استعمال ہوئے اور کہاں پر پوچھنا کے معنی میں استعمال ہوئے. اس کی بہت ساری ایگزامپلز میں قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں، تو نوٹ کریں. چاند کے بارے میں سوال وہ کرتے تھے یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں.
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایان مرساہا، کہ وہ کب واقع ہوگی. قل، کہہ دیجئے، انما علمہ عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن ذی القرنین، وہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الجبال، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور پھر ایک جگہ پر ان استعمال نہیں ہوا، وہ صرف ان کا سوال کوٹ کیا گیا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اور ماذا میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت کہ ماں کے ساتھ زا لگ جائے تو پھر اس میں کچھ کا مفہوم ہم دے دیں گے، کیا کچھ خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. یعنی اب وہ جو ان کا سوال ہے نا کہ کیا کچھ خرچ کریں، اس کو ہی بیان کر دیا گیا ود ان کوٹیشنز کہ جو چیز خرچ کی جائے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. وہ ان کے ساتھ استعمال نہیں ہوا. تو یہ مختلف استعمالات میں نے آپ کو قرآن مجید سے دیے ہیں. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے المعجم المفاہرس، یہ محمد فواد عبد الباقی ان کی کتاب ہے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو قرآن مجید میں جتنے بھی مادے استعمال ہوئے ہیں انہوں نے ان مادوں کو اکٹھا کر دیا الفابیٹیکلی، اور ان مادوں سے جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اس کو اسی ترتیب سے آیتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہاں پر اکٹھا کریں. یہ بک آپ دیکھ لیں اس کو. یہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ذوق شوق رکھتا ہے عربی گرامر کا، چاہتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، تو اس کی لائبریری میں یہ بک ضرور ہونی چاہیے. نہیں جی، اب جملہ فعلیہ، اس کے اہم ترین قواعد، فعل، فاعل، مفعول، یہ سب چیزیں، مجہول، پریپوزیشن، بہت طریقوں سے ہم نے یہ سب کچھ پڑھ لیا. اب آج سے جو ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں، یہ ٹاپک عربی گرامر کا پیچیدہ ترین ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک میکسیمم ہمارے 8 سے 10 دن لے گا. کہ میں آپ کو پہلے سے ذہنی طور پہ اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا اس ٹاپک کے دوران. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو پڑھے بغیر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹاپک عام طور پر ایسی کلاسز میں جو عربی گرامر کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے میں نے اس کو اس کی توفیق سے پڑھانا شروع کیا، اور مجھے بڑے پازیٹیو اس کے جو ہیں ریزلٹس ملے ہیں. قرآن مجید کی آپ پہلی آیت سے ہی جب آغاز کرتے ہیں تو آپ کو اس ٹاپک کا کوئی نہ کوئی حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شاید ہی آپ کو کوئی دوسری آیت ایسی ملے جس میں اس ٹاپک کا تذکرہ نہ ہو. اس اعتبار سے یہ ٹاپک ٹیکنیکل سا ٹاپک ہے. دیکھیں، جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو باتیں، اہم ترین باتیں ہیں، وہ لوگ آپ سب سمجھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. ابھی کچھ ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو صرف سمجھیں. نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جو پڑھانا چاہے گا بعد میں، اس کے لیے اس ٹاپک
کو کور کرنا، اس میں غوطہ لگانا انتہائی ضروری ہے، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ بس سمپل ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تو وہ اس سے سرسری طور پہ گزر سکتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ میرے اس ٹاپک کے مخاطبین وہ ہیں جو قرآن مجید کو، اس کی زبان کو آگے لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، لیکن سب کے لیے یہ بھی اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن مجید آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ اپنے پچھلے پڑھے ہوئے اسباق کے حوالے سے مجھے بتائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے ماضی کی جو 3 فہرستیں پڑھی تھی، ماضی کی ڈائز کی، فعلا، فاعلا اور فعولا، اور اس کے اعتبار سے مضارع کے جو کمبینیشنز بنائے تھے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے ماضی کی 3 فہرستوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو اس میں جو ایگزامپلز دی گئی تھیں، ان ایگزامپلز میں کسی جگہ پر بھی آپ کو مادے میں، مادے کے جو 3 حروف ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، ان 3 کلمات میں کسی جگہ پر بھی، میں بات کر رہا ہوں فہرست کی، بورڈ پہ دی گئی ایگزامپلز کی نہیں، آپ کو ان تینوں فہرستوں میں کسی جگہ پر بھی حمزہ نظر آیا کہیں؟ یعنی یہ آپ نے ریزلٹس نکالنے ہیں، وہ میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ 3 فہرست بہت اہم ہے، ہم نے اس سے بہت سارے ریزلٹس نکالنے ہیں۔ آپ فعلا کی ڈائی اٹھا کے دیکھ لیں، فاعلا کی ڈائی اٹھا کے دیکھ لیں، فاعلا کی ڈائی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی آپ کو حمزہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے سین حمزہ لام مادے سے، لیکن وہ جو میں نے آپ کو فہرستیں دی ہیں اس میں آپ کو حمزہ نہیں ملے گا۔ دوسری بات، آپ انہی فہرستوں سے نوٹ کر کے مجھے بتائیں گے کہ کیا کسی جگہ پر کوئی ایک حرف 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے؟ نہیں، کوئی ایک حرف 2 مرتبہ ریپیٹ نہیں ہوا۔ پھر تیسری بات، ان تینوں فہرستوں میں آپ کو کسی جگہ پر بھی واو یا یہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی یہ یا درمیان والا یا اور ہے، اور وہ یا لیٹر کی بات کر رہا ہوں، واو اور یا میں سے کوئی حرف نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے یا کسی حرف کی تکرار ہو جائے یعنی ریپیٹ ہو جائے حرف، یا پھر واو اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے، تو ہم جو بڑی تیزی سے یہ ماضی کی اور مضارع کی گردان کرتے ہیں نا، یعنی میں نے آپ کو ایک ورب دیا نون صاد را، اور اس کا ماضی مضارع آپ نے بنا لیے جی نصر ینصرو، اور گاڑی ہم نے چلا دی کہ نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا، اور پھر ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو ینصرانی تنصرانی 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 ینصرونا ینصرنا تنصرونا تنصرنا تنصرینا۔ تو یہ کوئی بھی مادہ آپ کو دے دیا جائے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان 2 گردانوں کو یاد کر کے گردانے بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے، یا واو اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے، تو یہ گردانیں اتنی تیزی سے نہیں بنتی۔ گردانوں میں گردان کے کسی ایک سیرے میں، آدھی گردان میں، یا پوری کی پوری گردان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ باقاعدہ قواعد کے تحت ہوتی ہے، اور میں سلام کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے عربی زبان، عرب نے تو بول دی، قرآن نے ان کی زبان میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کی زبان میں نازل فرما دیا، لیکن اصل محنت ان لوگوں نے کہ عرب اس طرح کرتا کیوں ہے، جو میں نے کل سورۃ الحدید کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، یعلم ما یلج فی الارض۔ اب یہ یلج 3 مادے کے حروف تو ہوتے ہیں لازماً، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامت مضارع یا کے بعد صرف لام اور جیم ہے، تیسرا حرف کہاں گیا؟ وہ تیسرا حرف ڈھونڈا انہوں نے کہ وہ تھا کون سا اور گیا کہاں، کیسے گیا۔ یہ ان کی محنتیں ہیں
بس وہ محنتیں کس طریقے سے باقاعدہ آپ کو اس کے پیچھے قواعد ملیں گے. تو ہلکا سا ایک ٹچ میں آپ کو دوں گا ڈیلی ایک ٹاپک پر, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 8-10 دن میں ہم یہ ٹاپکس مکمل کر لیں گے. پھر اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے وہ ایک سموتھلی کام انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے, نمبر 2 حرف کی تکرار ہو جائے, تکرار سے مراد ہے ریپیٹیشن. نمبر 3 واو اور یا, ان دونوں کا نام بھی اب آپ یاد کر لیں. اب میں ان کے لیے واو اور یا نہیں بولا کروں گا, ان کے لیے میں ایک ٹرم استعمال کیا کروں گا, حروف علت. کسی بھی فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے, کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے, اس کی تکرار ہو جائے, یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے, تو وہ فعل غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. تو حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی اب ہم 2 اقسام کریں گے. ایک ہمارا ہوگا صحیح فعل, اور دوسرا غیر صحیح فعل. اب جب بھی میں ٹرم آپ کے سامنے بولوں کہ یہ غیر صحیح فعل ہے, تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس فعل کے حروف مادہ میں یا تو آپ کو حمزہ ملے گا, یا کسی حرف کی تکرار ہوگی, یا پھر حرف علت میں سے کوئی حرف ہوگا. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ غیر صحیح افعال, ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کہیں پر تو ایک صیغے میں تبدیلی واقع ہوگی, لیکن باقاعدہ قاعدے کے تحت ہوگی, قواعد ہیں اس کے پیچھے. کہیں آدھی گردان چینج ہوگی اور کہیں پوری کی پوری گردان چینج ہوگی. تو سب سے پہلے غیر صحیح افعال میں آج ہم حمزہ سے سٹارٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. حمزہ جب آ جائے فعل کے حروف مادہ میں, تو پہلی بات کہ وہ غیر صحیح فعل ہو گیا. اب وہ غیر صحیح فعل, اس کا بھی ایک آگے نام ہوگا, اس کا نام ہوگا محموز. یہ محموز ہماری پہلی کیٹیگری ہے. محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. اب حمزہ آنے کی بھی 3 پوزیشنز ہو سکتی ہیں. فعل کے 3 حروف ہیں, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. تو کسی جگہ پر بھی حمزہ آ سکتا ہے. مثلا فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ کی ایگزامپل, ہم مادہ کر چکے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس میں اخذ یاخذ ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آ گیا. حمزہ عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. سالہ, یہ بھی ہم کر کے ہٹیں. حمزہ لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات, غیر صحیح فعل کی قسم ہم نے محموز کا آغاز کیا آج. محموز وہ غیر صحیح فعل ہوگا جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے, عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے, لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. جب فا کلمہ کی جگہ پر آئے تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو محموز الفا کہتے ہیں. محموز الفا. اب ان دونوں کے نام آپ خود بتائیں گے. عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو کیا کہلائے گا؟ محموز العین. لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز اللام. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اب اگلی بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو چینجز آتی ہیں یہ زیادہ تر محموز الفا میں آتی ہیں. گردانوں میں چینجز زیادہ تر محموز الفا میں آتی ہیں.
معموز العین اور معموز اللام میں چینجز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ سالہ یسلو سے ہم نے ماضی اور مضارع کی گردان کی, آپ نے دیکھا کہ بالکل اسی طریقے سے کی, کوئی گردان میں فرق نہیں آیا, ایسے ہی تھا نا. اسی طرح آپ قرأ سے بھی کر لیں, یعنی پہلی بات یہ ہے کہ قرأ اس کا باب کیا ہے, یہ قرأ یقرأ با فتح سے استعمال ہوتا ہے, تو اسے گردان آپ کریں, دیکھیں آپ قرأ قرأ قرأو قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتنا قرأتو قرأنا, یقرأو تقرأو تقرأو اقرأو نقرأو, یقرأنی تقرأنی تقرأنی تقرأنی, یقرأونا یقرأنا تقرأونا تقرأنا تقرأینا, نو چینج. معموز العین اور معموز اللام میں آپ کو تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر, یعنی ماضی مضارع میں تو کم از کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن معموز الفا میں آپ کو چینجز ملیں گی. اب وہ چینجز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات, ان چینجز کا تعلق ایک قاعدے کے ساتھ ہے. وہ قاعدہ بس آپ نے یاد کرنا ہے. وہ قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس سچویشن کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ سچویشن کیا ہے جس پر وہ قاعدہ اپلائی ہوگا. سچویشن سمجھ لیں. کسی بھی لفظ میں گردان کرتے ہوئے کسی بھی صیغے میں جب دو حمزے اکٹھے آ جائیں, دو حمزے اکٹھے ہو جائیں, دو حمزے اکٹھے اس صورت میں ہو جائیں کہ پہلا حمزہ اس پر حرکت ہو, حرکت کوئی بھی ہو سکتی ہے, زبر بھی ہو سکتی ہے, زیر بھی ہو سکتی ہے, پیش بھی ہو سکتی ہے. معموز الفا کیا ایک ہی قاعدہ ہے, اور اس قاعدے کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو حمزے اکٹھے ہوں, ایسی صورت میں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو, اس پر کوئی بھی حرکت ہو, زبر آ جائے, زیر آ جائے یا پیش آ جائے, دوسرا حمزہ ساکن ہو. یہ سچویشن ہے. یہ سچویشن جہاں بھی واقع ہوگی, جہاں کہیں بھی پیدا ہوگی, تو قاعدہ اپلائی کیا جاتا ہے. قاعدہ اپلائی جو ہوتا ہے وہ قاعدہ کیا ہے, اب اس قاعدے کو سمجھ لیں. دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت جو بھی ہے, اگر زیر ہے تو اس کو یا سے, زبر ہے تو اس کو الف سے, پیش ہے تو اس کو واو سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. سچویشن سمجھ لیں آپ. کسی بھی لفظ میں دو حمزے اس طریقے سے آ جائیں کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو, تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا سچویشن اور قاعدہ. کلیئر؟ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا محموز الفا میں یہ سچویشن گردانوں میں ماضی مضارع میں کسی جگہ پر واقع ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہم نوٹ کرتے ہیں. کلیئر؟ ہاں جی. آخذا یہ ہمارے پاس مادہ ہے اور باب اس کے ساتھ جو آپ کو ملے گا لکھا ہوا وہ ہے نون. تو کیا مطلب ہے؟ اخذا یاخذ. اخذا یاخذ. جی ماضی کی ذرا گردان کریں. آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہیں پر. سچویشن میں دوبارہ یہاں لکھ دیتا ہوں. پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن. اخذا اخذا اخذو اخذت اخذتا اخذنا اخذتا اخذتما اخذتم اخذتی اخذتما اخذتنا اخذتو اخذنا. سچویشن پیدا نہیں ہوئی. ماضی گردان میں آپ نے دیکھا سچویشن پیدا نہیں ہوئی. سچویشن پیدا ہوگی تو قاعدہ اپلائی ہوگا, دھیان میں رکھیے گا.
مضارع پہ آئے. یاخذو تاخذو تاخذو اخذو. یا واحد متکلم کا سیکھا, وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ اخذو. پھر ناخذو. یاخذانی تاخذانی تاخذانی تاخذانی. یاخذونا یاخذنا تاخذونا تاخذنا تاخذینا. پوری گردان میں, مضارع کی گردان میں ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو یہ سچویشن مل رہی ہے. یعنی اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, ہو سکتا ہے آگے ہم پڑھیں تو ہمیں ماضی کی پوری گردان میں سچویشن مل جائے. بات صرف یہ ہے سچویشن کو سمجھنے کی. سچویشن آپ نے سمجھنی ہے کہ سچویشن کیا ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. اور یہ آپ کو ابھی تک پڑھے ہوئے ابواب میں صرف مضارع کے واحد متکلم کے سیغے میں سچویشن مل رہی ہے. تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ قاعدہ اپلائی کرنا ہے. دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت, یہ دوسرا حمزہ ہے, اس کو ہم نے پہلے حمزے کی حرکت زبر کے موافق حرف, زبر کا موافق حرف کیا ہے؟ الف, اس میں لازماً تبدیل کر دینا ہے. یہ کیا بن گیا؟ الف زبر الف. شاید آپ نہ بول سکیں اس کو. اگر میں آپ سے کہوں کہ با زبر الف تو آپ با پڑھ دیتے ہیں. تا زبر الف تا, جیم زبر الف جا, تو الف زبر الف آ. اس آ کو ہم اردو میں ایسے لکھتے ہیں الف مد آ کی صورت میں, اور عربی زبان میں اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا آخذو سے آخذو. اب وہ جو جھٹکا تھا وہ ختم ہو گیا. گردان دیکھیں, یاخذو تاخذو تاخذو آخذو ناخذو. یاخذانی تاخذانی تاخذانی تاخذانی. یاخذونا یاخذنا تاخذونا تاخذنا تاخذینا. بس یہ تھی ہمارے محموز الفا, ایک سچویشن اور ایک ہی قاعدہ. اسی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ایک ایک کر کے ہم اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے کل ہم غیر صحیح فعل کی جو دوسری قسم شروع کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آدھی گردان تبدیل ہو جائے, اور پھر مزید جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری گردان چینج ہو جائے. اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے حمزہ کاف لام مادہ اسی باب کے ساتھ اکلا یاکلو کھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ گردان اگر کریں مضارع کی تو یاکلو تاکلو تاکلو آکلو ناکلو. حمزہ میم را مادہ اسی باب سے استعمال کریں مضارع کی گردان کرتے ہوئے. یامرو تامرو تامرو آمرو نامرو. تو واحد متکلم کے صیغے پہ یہ سچویشن واقع ہو رہی ہے, لہٰذا وہاں پر یہ قاعدہ لازماً استعمال ہوگا. عرب کے تمام قبائل جو ہیں یہاں پر اس قاعدے کو فالو کرتے تھے. لہٰذا محموز ہم نے آج پڑھا ہے غیر صحیح فعل کی قسم. غیر صحیح فعل کون سا فعل ہوگا؟ وہ فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے, کسی حرف کی تکرار ہو جائے, حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ فعل غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. اس میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہا جاتا ہے. میں نے ابھی سے آپ کو سب کے نام نہیں بتایا تاکہ آپ کے ذہن پر بوجھ نہ پیدا ہو. ایک ایک پڑھیں گے, ایک ایک کا نام بتاؤں گا تاکہ یاد ہو جائے. حمزہ آ جائے محموز, فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز الفا, عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز العین, لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز اللام. چینجز زیادہ تر محموز الفا میں ہوتی ہیں. اور اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے, صرف ان میں سچویشن قاعدہ ایک سچویشن پھر دوہرا رہا ہوں. 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں, پہلا حرکت والا دوسرا ساکن, تو قاعدہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے. یہ سچویشن آگے جہاں کہیں بھی پیدا ہوگی آپ نے اس قاعدے کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو لے کے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.